اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سواری پر بیٹھتے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، حدیث صحیح مسلم میں ہے، کون سی کتاب میں؟ پیچھے سے کوئی آواز آ جائے تو اچھی بات ہوگی، صحیح مسلم میں، اللہم انا نسألک فی سفرنا ھذا البر والتقوی، اے اللہ ہم اس سفر میں تجھ سے دعا مانگتے ہیں، سوال کرتے ہیں، ہم اپنے اس سفر میں تجھ سے مانگتے ہیں، سوال کرتے ہیں، البر نیکی، والتقوی اور تقوی، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا یہ سفر گناہوں پر تباہ ہو جائے۔ وہ گناہ آنکھوں کی گناہ ہے، وہ گناہ کانوں کی گناہ ہے، وہ گناہ زبان کی گناہ ہے، وہ گناہ دل کے ارادوں کے، ذہن کے سوچ کی گناہ ہے۔ اللہ ہمیں تمام گناہوں سے محفوظ رکھے۔ اللہم انا نسألک فی سفرنا ھذا البر والتقوی، اور اے اللہ ہم اس سفر میں تجھ سے تقوی مانگتے ہیں، ومن العمل ما ترضى، اے اللہ ہم تجھ سے اس سفر میں ایسے عمل کا سوال کرتے ہیں جس سے تو راضی ہو جائے۔ کتنے لوگ ہیں جو سفر پر جا رہے ہوتے ہیں، یہاں تک کہ عمرے کے سفر پر، اور راستے میں موبائل پر گیم کھیل رہے ہوتے ہیں، انا للہ و انا الیہ، کتنے افسوس کی بات ہے۔ تو اے اللہ ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں اس سفر میں تقوی کا، اعمال صالحہ کا، ایسے عمل کا جس سے تو راضی ہو جائے۔ ومن العمل ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا هذا، اے اللہ یہ سفر ہم پر آسان فرما۔ اللهم هون علينا سفرنا هذا وادع عنا بعدا، اس کی جو دوری ہے وہ ہمارے لیے سمیٹ لے۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ بہت ہی کم وقت میں بندہ پہنچ جاتا ہے، یہ اللہ کا فضل احسان ہوتا ہے۔ وادع عنا بعدا، اس کی دوری ہمارے لیے نزدیک کر دے۔ وادع عنا بعدا اللہم انت الصاحب فی السفر، اے اللہ سفر میں تو ہمارا ساتھی ہے، اللہ ہمیں سنتا ہے، اللہ ہمیں دیکھتا ہے، اللہ ہمارے دلوں کی ارادوں سے خبر ہے۔ اے اللہ تو ہمارا ساتھی بن، جب اللہ ہمارا ساتھی بن جائے تو پھر کسی اور ساتھی کی ضرورت نہیں ہوگی، اللہ کے ساتھ مشغول رہو گے، مناجات میں، ذکر و اذکار میں، دعاؤں میں۔ اور بھائیو توجہ دو، جو ساتھی سو رہے ہیں نا، ان سے میں دل کی درخواست کرتا ہوں کہ ان باتوں کو توجہ دو۔ دیکھو تم کیا چاہتے ہو کہ مجھے ایسا عمرہ ملے، مجھے ایسا عمرہ نصیب ہو جائے جس پر میں اپنی زندگی بدل دوں، میں طواف میں اللہ تیرے سامنے روتا رہوں، اے اللہ میں صفا مروہ میں تیرے توحید کے نغمے گاتا رہوں، اے اللہ مجھے ایسا عمرہ عطا فرما۔ تو یہ عمرہ اللہ رب العالمین تجھے وہاں نہیں، یہاں سفر کے خیالات پر، سفر کے اذکار پر، سفر کی دعاؤں پر، سفر کے مختلف عبادات پر عطا فرمائے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ مناجات اللہ کے ساتھ یہ بہت اہم بات ہے بھائیو۔ مناجات جانتے ہو؟ اللہ کے ساتھ راز و نیاز کی بات ہے، اللہ کے سامنے اپنے دلوں کے دکڑوں کو سنانا، اللہ کے سامنے اپنی کمزوریوں کو رکھنا، اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے گناہوں کو رکھنا، اللہ رب العالمین کی عظمت کو اللہ کے سامنے بیان کرنا کہ اللہ تو خالق ہے، میں مخلوق، تو رازق ہے، میں مرزوق، تو مالک ہے، میں مملوک ہوں، اے اللہ تو غفار ہے، مجھے بخش دے، اے اللہ تو رحیم ہے، مجھ پر رحم فرما، کریم ہے، مجھے عزت عطا فرما، رزاق ہے، مجھے رزق عطا فرما، اور اے اللہ میں وہ ہوں جس کے بارے میں تو نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے، وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ ذِكْرًا وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، ہم نے تمہاری طرف اپنی کتاب اتاری ہے، اس کتاب میں ہم نے تمہارا ذکر کیا ہے، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ بھائیو اللہ نے قرآن میں ہمارا ذکر کیسے کیا ہے؟ ہماری پیدائش سے پہلے
کے وقت سے لے کر مرنے دم کے حالات تک اللہ نے ذکر کیے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے قتل الانسان ما اکفر من ای شیء خلق من نطفۃ خلقہ فقدر ثم السبیل یسر ثم اماتہ فاقبر۔ انسان ہلاک ہو جائے کتنا ناشکرا ہے، دیکھتا نہیں میں نے اس کو کس چیز سے پیدا کیا، میں نے اس کو چلتے پانی سے پیدا کیا، پھر اس کو میں نے اس کے ماں کے پیٹ میں ایک اندازے تک رکھا 10 مہینے، ثم السبیل یسر، پھر میں نے اس کے نکلنے کا راستہ آسان کر دیا۔ اور اللہ کا فرمان ہے یخلقکم فی بطون امہاتکم، اللہ وہ ذات ہے جو تمہیں تمہارے ماؤں کے پیٹ میں پیدا کرتا ہے، خلقا من بعد خلق، ایک پیدائش سے دوسرے پیدائش میں، یعنی حالت بحالت تمہیں چینج کرتا ہے، فی ظلمات ثلاث، 3 اندھیروں کے اندر۔ اور اللہ کا فرمان ہے واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، اللہ نے تمہیں پیدا کیا تمہارے ماؤں کے پیٹ سے اس حالت میں کہ تم کچھ جانتے نہیں تھے، تم کچھ جانتے نہیں تھے۔ یہ جھوٹ ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی جب پیدا ہو گئے تو ان کو 15 پارے ہی بستے۔ بھائیوں دین پیور سیکھو، یہ منبر اور محراب کے جھوٹے لوگوں کی کہانیاں ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی یقیناً دیندار آدمی تھا، عالم تھا، عابد تھا، لیکن یہ مولویوں کی کہانیاں ہے۔ منبر اور محراب کے جھوٹوں کو پہچانو۔ اللہ کیا فرماتا ہے واللہ اخرجکم، اللہ تمہیں نکالتا ہے من بطون امہاتکم، تمہارے ماؤں کے پیٹ سے، لا تعلمون شیئا، اس حالت میں کہ تم کچھ بھی نہیں جانتے، پھر جاننے کے لیے وجعل لکم السمع، پھر اللہ نے تمہیں کان دیے تاکہ سنو، والابصار، آنکھیں دیے تاکہ دیکھو، والافئدہ، دل دیے تاکہ سمجھو۔ یعنی انسان ماں کے پیٹ سے عالم نہیں نکلتا، دنیا میں آ کر عالم بن جاتا ہے۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی کے بارے میں یہ قصہ جھوٹوں کا قصہ ہے، اور جب تک آپ لوگ منبر اور محراب کے جھوٹے کو نہ پہچانو تب تک آپ لوگ اللہ کے پیور دین کو کبھی بھی نہیں اپنا سکتے۔ کیوں؟ جمعے کے دن تمہیں خطبہ دینے والے یہی لوگ ہوتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن میں ہمارا اس طرح ذکر کیا ہے وَجَعَلْ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر گزار بنو۔ اور اللہ کا فرمان ہے أَلَمْ نَجْعَلْ لَكُمْ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، کیا ہم نے انسان کو جو پیدا کیا ہم نے اس کو کان نہیں دیے تھے، آنکھیں نہیں دیے تھے، اور ماں کے چاکیاں نہیں دکھائے تھے جب اس کے دانت نہیں تھے؟ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ۔ تو میرے بھائیو، یہ تو مناجات کی باتیں ہو رہی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر انسان کے بلوغ کو بھی ذکر کیا ہے، گناہوں کو ذکر کیا ہے، اس کے سرکشیوں کو ذکر کیا۔ تو میں وہ دعا ذکر کر رہا تھا کہ اس دعا میں ایک جملہ یہ ہے اللہم انت الصاحب فی السفر، اے اللہ سفر میں تو ہمارا ساتھی ہے، یعنی ہمارا ساتھی بن۔ جب اللہ ہمارا ساتھی بنے گا تو جو باتیں میں نے ذکر کی یہ ہمارے نصیبے میں ہو جائیں گے۔ والخلیفۃ فی الاہل، اور اے اللہ تو سفر میں ہمارا جانشین بن۔ میں نے گھر میں جو اپنے اہل و عیال کو چھوڑا ہے اے اللہ ان کی حفاظت فرما۔ اللہم انت الصاحب فی السفر والخلیفۃ فی الاہل۔ پھر آگے جو دعا ہے اللہم انا نعوذ بک من وعثاء السفر، اے اللہ ہم سفر کی مشقتوں سے تیرے پناہ میں آتے ہیں۔ اللہم انا نعوذ بک من وعثاء السفر وکآبۃ المنظر وسوء المنقلب فی المال والاہل والولد، وفی روایہ والحور بعد الكور، اخرجہ مسلم فی صحیحہ عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ۔ تو یہ جو آخری الفاظ ہے نا اللہم انا نعوذ بک من وعثاء السفر، اے اللہ سفر کی مشقتوں سے ہم تیرے پناہ میں آتے ہیں۔ بھائیو
اگر یہ دعا قبول ہو گئی، گاڑی صحیح سالم چلے گی، گاڑی باہر سے بالکل زبردست نئی گاڑی ہے، اچانک اے سی میں کوئی مسئلہ آیا تو اوپر سے تپتی دھوپ، سورج، اور اندر گاڑی میں بیٹھے ہو، اور ابھی جو ہے نا کوئی جگہ نہیں ہے کہ وہاں پر اس کے مقعد کو ٹھیک کر دے، ایئر کنڈیشن کو ٹھیک کر دے، یا اسی طریقے سے سفر میں جو ہے نا جا رہے تھے اور راستے میں ٹائر کا مسئلہ ہے، پنچر ہو گیا، وَكَآبَةِ الْمَنظر، اور برے منظر سے اللہ میں تیرے پناہ میں آتا ہوں۔ وہ منظر آپ لوگوں کو شاید یاد ہو، 2018 میں وہ ہندوستانی کچھ حاجیوں کی جو گاڑی تھی نا، وہ ٹکرا گئی تھی ایک ٹانکر کے ساتھ، 40 بندے ایک وقت میں لقمہ اجل بن گئے تھے۔ کس بھائی کو وہ بات یاد ہے؟ کس بھائی نے وہ ویڈیو دیکھی؟ مدینہ میں وَكَآبَةِ الْمَنظر وَسُوءِ الْمُنْقَلَبِ، اے اللہ میں تیرے پناہ میں آتا ہوں برے پلٹنے سے، فی المال، میں تو جا رہا ہوں، ابھی ہم سعودیہ میں ہیں، پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش سے آئے ہیں مال کمانے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ 1000 ریال تنخواہ لیتا ہوں لیکن وہاں میری جو زمین ہے اس پر کوئی غاصب ہو جائے اور کوئی جو ہے اس پر دعویٰ کرے، وہاں پر میرے گھر میں چوری ہو جائے، بچے بے راہ روی کی شکار ہو جائے اور میرے کمائے ہوئے مال کو اڑائے۔ وَكَآبَةِ الْمَنظر وَسُوءِ الْمُنْقَلَبِ فِي الْمَالِ وَالْأَهْلِ وَالْحَوْرِ بَعْدَ الْكَوْرِ، اولاد بگڑ جائے، سعودیہ میں کما رہے ہو لیکن اولاد بگڑ گئی، وہ نشوں کی عادی ہو گئی، تو یہ میرے بھائیوں کتنی پیاری دعا ہے۔ یہ دعا پھر آپ لوگوں کے سامنے میں ذکر کرتا ہوں اور اسی پر میں بات ختم کروں گا۔ دعا یہ ہے، صحیح مسلم میں عبداللہ بن عمر راوی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی یہ دعا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے تعلیم ہی تعلیم ہے۔ کیا ہے؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تو دعا یہ ہے، اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، اللهم هون علينا سفرنا هذا وادع عنا بعده، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل والحور بعد الكور ودعوة المظلوم۔ تو یہ کچھ باتیں تھی، میں نے عرض کیا بھائیوں کے سامنے۔ آگے جو بھائی ابھی جاگ رہا ہو تو اس کو چاہیے کہ اپنی سواری پر نفل نماز پڑھتا رہے، جب اس کو پتہ چلے کہ ابھی مجھ پر نیند غالب آئے گی تو آگے بھی وتر کی نماز پڑھ سکتے ہو، کیونکہ راستہ لمبا ہے اور رات پوری پڑی ہے، لیکن اب بھی پڑھ سکتے ہو۔ یہ جو مسئلہ ہے وتر کا، یہ میں آپ لوگوں کے سامنے بعد میں ذکر کروں گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ وتر میں کیا تھا راستے میں۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن اہتدى بہداہ وعظم سنتہ الی یوم الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔